الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدنی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لی۔ پڑھے پاک سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ پریشان مت ہوئیے گا، بس 10 منٹ کے لیے جو ہے میں کھڑا ہوا ہوں، اس لیے کہ تقریر کرنے کا وقت اور موقع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جسے مراد شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور شب قدر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 راتوں سے افضل، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں، بندے مومن اگر 1000 رات جاگ کر اللہ کی بندگی کرے تو اتنا ثواب وہ نہیں پاتا جتنا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ شب قدر کے اس موقع پر اختتام تراویح کی برکتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال فرمایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے پورا قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے، اس پاک گھر میں اللہ کی مسجد میں ہم نے پورے قرآن کو سماعت کیا۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی صرف ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی نبی نے حدیث پاک کے اندر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو صرف اگر کوئی بندہ مومن الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں، قرآن میں میرے معلومات کے مطابق 6666 آیتیں موجود ہیں قرآن مقدس میں۔ اب آپ بتائیں ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے پورے قرآن کو سماعت کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت اس قرآن کو سننے کی برکت سے اللہ نے کتنی نیکی عطا فرمائی۔ بس ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یقیناً یہ قرآن مقدس کی سماعت کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کو پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب قرآن کو سننے میں ملتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ نے رمضان المبارک کی اس بابرکت موقع پر پورے قرآن کو سماعت کیا، اور اسی قرآن کے تعلق سے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا قیامت کے میدان میں جہاں انبیاء، مرسلین، اللہ کے ولی لوگوں کی شفاعت اور بخشش کروائیں گے، وہاں قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کروائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرؤ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اے میرے امتیوں قرآن پڑھو قرآن، اس لیے یہ قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں کو قیامت کے میدان میں شفاعت اور بخشش کرائے گا۔ قرآن بھی قیامت کے میدان میں اپنے پڑھنے والے اور سننے والے کی شفاعت اور بخشش کرائے گا۔ اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو قرآن کریم کو سنا ہے، یہی سماعت قرآن کی قیامت کے میدان میں ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور قرآن کو سننے کی برکت کیا ہے، میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا تھا، حدیث کے راوی ہیں حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے لوہے میں زنگ لگتا ہے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. دل میں بھی زنگ لگتا ہے. جس طریقے سے آپ عام طور سے دیکھتے ہوں گے کوئی لوہا اگر بے حفاظت رکھ دیا جائے تو اس پر زنگ پکڑ لیتا ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے اسی طریقے سے بندوں کا دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے بندوں کا دل بھی گندا ہوتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر لوہے میں زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو دور کرنا آسان ہے لیکن یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ یہ بتائیں کہ اگر ہمارے دل میں زنگ لگ جائے ہمارا دل گندا ہو جائے تو اپنے دل کو ہم کیسے صاف کریں گے کیسے پاک کریں گے. اللہ کے نبی نے دو جملہ استعمال کیا فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کر کے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے. اگر قرآن مقدس کی تلاوت کرو گے موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو دل کی گندگی دور ہوگی دل پاک و صاف ہوگا. اس لیے کہ بندہ جب موت کو یاد کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور جس دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے اس دل سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اگر آپ کے ہاتھ سے گناہ ہو رہا آپ کے آنکھ سے گناہ ہو رہا آپ کی زبان سے گناہ ہو رہا آپ کے اعضائے جسم سے گناہ ہو رہا تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے آپ کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے کیونکہ دل جب پاک ہوگا تو آپ کے سارے اعضاء پاک ہوں گے اور دل پاک ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری اللہ کی محبت ضروری اور اللہ اس کے رسول کی ذات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یقیناً یہ بہت بڑا کرم اللہ رب العزت کا کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمایا اور ہم پر سب سے بڑا احسان ہے حافظ جی کا جنہوں نے اس مسلح پر کھڑے ہو کر کے ایک مہینہ مسلسل رہ کر کے ہمیں اور آپ کو قرآن کی سماعت عطا فرمائی. یقیناً ان حفاظ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے ان حافظوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے ان کا مرتبہ کوئی کم نہیں بلکہ ان کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک صحیح العقیدہ حافظ قرآن کا مرتبہ قیامت کے میدان میں ایسا ہوگا کہ قیامت کے میدان میں وہ 10 ایسے افراد کی 10 ایسے شخص کی بخشش کرا سکتا ہے جس کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی جس کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی جو جہنم کا حقدار ہو چکا ہوگا ایسے 10 شخص کی شفاعت اور بخشش وہ شخص کرا سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہے. جو حافظ قرآن ہو تو قیامت کے میدان میں 10 گنہگاروں کی شفاعت اور بخش کرا سکتا ہے. یقیناً جب حدیث پاک کے اندر میں نے یہ روایتیں پڑھی کہ نبی کا غلام مصطفیٰ کا غلام جس کے سینے میں قرآن موجود ہو جو قرآن کا حافظ ہو قیامت کے میدان میں 10 ایسے گنہگار کی شفاعت اور بخش کرا سکتا ہے جس کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی. وہاں میرے ایمان میں جو ہے پختگی معلوم ہوتی ہے وہاں مجھے اندازہ لگا کہ یقیناً جب مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان ہے نبی کا غلام قیامت کے میدان میں 10 گنہگاروں کو بخشوا سکتا ہے تو اسی قیامت کے میدان میں جہاں میرے مصطفیٰ ہوں گے اور نبی جو ہے اپنی چادر کو پھیلائیں گے یقیناً مصطفیٰ کے دامن میں سارے گنہگار آ جائیں گے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جب مصطفیٰ کے غلام کی یہ شان ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی دھولی محتاج کا نبی اللہ نے مختار کا عالم کیا ہوگا. یقیناً حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا کہ جب نبی کا غلام جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے سینے میں قرآن موجود ہو تو 10 گنہگاروں کی شفاعت کرا سکتا ہے تو اسی قیامت کے میدان میں ہمارے مصطفیٰ بھی ہوں گے. اور یقیناً ہمارا ایمان کہتا ہے یا رسول اللہ اس آتے دیے خدا نے بھی سامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے مگر آپ چھپاتے جائیں گے. وہ مصطفیٰ قیامت کے میدان میں ہمیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس مصطفیٰ کی ذات سے ہماری وابستگی ہے جس مصطفیٰ کی محبت ہمارے سینے کے اندر موجود ہے. جب نبی کے غلام کی شان ہے تو مصطفیٰ کی شان کیا ہوتی ہے. یقیناً آپ حافظ قرآن کے مرتبے کو سمجھیے گا اس لیے کہ قرآن اپنے سینے میں بسانا کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن فرمایا قرآن کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے. قرآن کی قوت کو برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں. اللہ قرآن فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر اپنے قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتا کسی پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ بھی قرآن کی قوت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا قرآن بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن آپ غور فرمائیں امت محمدیہ کے نازک دل میں پورا قرآن موجود ہے. مثال کے طور پر اگر حافظ جی جن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے جن کے دل میں پورا قرآن موجود ہے اگر ان کے دل کو کسی ترازو پہ رکھ کر تولا جائے تو میرے تجربے کے مطابق 2 یا 250 سے 250 گرام سے زیادہ وزن کا نہیں ہوگا.
मामूली सा दिल, जिस दिल में पूरा कुरान मौजूद, एक तरफ तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि कुरान की ताकत को बर्दाश्त करने की जो है हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। मेरा कुरान अगर किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो कुरान भी रेजा रेजा हो जाता, इसलिए कि पहाड़ भी जो है रेजा रेजा हो जाता, इसलिए कुरान को जो है बर्दाश्त करने की ताकत पहाड़ के अंदर नहीं है। आप मुझे बताएं, ये नाजुक दिल में कुरान कैसे उतरा? ये कमाल किसका है? ये कमाल किसी और का नहीं, बल्कि ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है, जिन्होंने कुरान की जो है अजमत को अपने सीने में बर्दाश्त करके उम्मत मोहम्मदिया को कुव्वत बर्दाश्त कर दिया। आज जो है नबी के गुलामों के सीने के अंदर अगर कुरान मौजूद है तो ये मदीने वाले मुस्तफा का सकता है, वरना कुरान को अपने सीने में उतारने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। आज नबी के गुलामों के सीने के अंदर अगर कुरान मौजूद है तो ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। और उसी नबी के सदके में अल्लाह ने हमें शब कद्र अता फरमाया, इसलिए कि शब कद्र के बारे में अल्लाह जो फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान मजीद वैसी शब कद्र में नाज़िल हुआ। और ये शब कद्र अल्लाह हमें अता क्यों फरमाया? इसकी फजीलत आप जानते हैं कि ये ऐसी रात है कि एक रात अल्लाह की बंदगी करने से 1000 रात से ज्यादा सवाब अल्लाह अता फरमाता। तो ये सवाब अल्लाह ने हमें क्यों अता फरमाया? ये भी नबी के सदके में अल्लाह अता फरमाया। किस तरीके से? इसका शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल का मतलब होता है कि ये शब कद्र हमें मिलेगी, ये आयत करीमा नाज़िल क्यों हुई? दरअसल इसके बारे में एक बहुत बड़े मुफस्सिर जिनका नाम हज़रत अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी है, इन्होंने इस आयत करीमा का मतलब बयान फरमाया कि अल्लाह ने शब कद्र क्यों अता फरमाया। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों का और पहले के नबियों की उम्मतियों का जो है उम्र का मुहासबा किया, तो क्या मिला? जो पहले नबियों की उम्मत हुआ करती थी उन उम्मतियों की उम्र जो है बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उनकी उम्रें ज्यादा हुआ करती थी, मगर उम्मत मोहम्मदिया की उम्र पहले नबियों की उम्मतियों की उम्र में थोड़ी कम है, यानी हम लोगों की उम्र कम है और जो पिछले नबी हुआ करते थे उनके जो है उम्रें जो है बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और हमारे नबी की उम्मत की उम्र जो है बिल्कुल कम थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल फरमाया कि पहले नबियों की उम्मत की उम्रें ज्यादा थी और मेरे नबी की उम्मत की उम्र कम, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि पहले नबियों की जो उम्मत होंगी उनकी नेकियां भी ज्यादा होंगी, उनकी नेकियां भी ज्यादा होंगी, इसलिए कि उनकी उम्रें ज्यादा है तो नेकियां भी ज्यादा होंगी। और मेरे नबी मेरे उम्मतियों की उम्र कम, तो मेरे उम्मतियों की जो है नेकियां भी कम होंगी। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए, परेशान हो गए कि पहले नबियों की उम्मत की उम्र ज्यादा होगी तो उनकी नेकियां ज्यादा होंगी, मेरे उम्मतियों की उम्र कम है तो मेरे उम्मतियों की नेकियां भी कम होंगी, और क़यामत के मैदान में अगर मेरे उम्मतियों की नेकियां कम पड़ जाएंगी तो क़यामत के मैदान में कौन मेरे उम्मतियों की बख्शिश कराएगा, कौन शफाअत कराएगा? चुनांचे गमज़दा हो गए, परेशान हो गए, आंखों से जो है उम्मत की गम में आंखों से आंसू निकल लेगा। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। आए मेरे महबूब, आप अगली उम्मत नबियों के उम्मतियों की उम्र को देख करके परेशान न हो, अगरचे आपकी उम्मतियों की उम्र कम है लेकिन रमजान मुबारक की रात में आखिरी अशरे में आपकी उम्मत को एक ऐसी रात का फरमाऊंगा, अगर उस रात में आपका कलमा पढ़ने वाला एक रात जाकर के अल्लाह की बंदगी कर लेगा तो पिछले नबियों की उम्मतियों के 1000 रात की इबादत से ज्यादा अफजल सवाब अता फरमाए। यकीन जाने, गौर फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शब कद्र जो हमें अता फरमाया, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने अता फरमाया। इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शब कद्र के मौके पर क़यामुल लैल का जो है हमें और आपको मर्तबा अता फरमाया। शब कद्र के इस मौके पर कुरान करीम की समाअत में जो है हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका अता फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम और उसका एहसान अजीम है। वो मुक़द्दस कलाम जिसके बारे में सहाबा कराम ने और दीगर मुफस्सिरीन कराम ने बयान फरमाया कि कुरान एक ऐसी किताब अल्लाह की है, एक ऐसा मुक़द्दस कलाम कुरान है जिसके अंदर जो है दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं, दुनिया और आखिरत की सारी चीजों का उलूम जो है कुरान करीम के अंदर मौजूद है। ये और बात है कि हम अपने मालूमात के मुताबिक कुरान से इल्म हासिल करते हैं, मगर अगर हमें कोई चीज मालूम ना हो सके तो हमें यह ख्याल नहीं करना चाहिए कुरान में ये चीज है ही नहीं, बल्कि सहाबा कराम ने, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं,
بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں جنہیں سید المفسر کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں قرآن میں دنیا کی ساری چیزوں کا علم موجود ہے. یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی غائب ہو جائے تو میں قرآن کو پڑھ کر کے اپنے غائب ہوئی اونٹ کی رسی کا پتہ لگا لوں گا. اس سے پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں کا علم موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے حاصل نہ کر سکے تو اس کے جو ہے کم عقلی کوتاہی کا سبب ہے. کم عقل کی بنیاد پر اگر قرآن کے علم کو حاصل نہ کر سکے تو اس سے کم عقلی کی کوتاہی ہے, اس سے کم عقلی کا قصور ہے. لیکن قرآن عظیم میں سارے چیزوں کا علم موجود ہے. یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو قرآن کی سننے کا جو ہے قرآن کو سننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار جو ہم سب نے قرآن کریم ایک مہینہ مسلسل رہ کر کے رمضان مبارک کے بابرکت موقع پر سماعت کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور فیضان قرآن سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.